صدیوں سے مسلمان ایک ایسے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کا انتظار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی تو وہ ظاہر ہوگا اور دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں اس عظیم شخصیت کی جسے اسلام میں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں امام مہدی کا ذکر صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کے بارے میں مختلف روایات میں اشارے ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ وقت کب آئے گا، کب وہ لمحہ آئے گا جب امام مہدی علیہ السلام دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ لیکن آج اس وقت سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے، ایک ایسا دعویٰ جس نے ہزاروں لوگوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سال رمضان کی 27ویں رات کو ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا، اور بعض لوگوں کا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ یہی وہ رات ہو سکتی ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال کی تہ تک جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اصل اسلامی روایات کیا کہتی ہیں، علماء اس موضوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ کہ 27ویں رمضان کو امام مہدی کا ظہور ہوگا حقیقت ہے یا محض ایک افواہ۔ اسلامی روایات کے مطابق آخری زمانے میں ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوگی جس کا نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ ایک ایسا انسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ جب دنیا ظلم، فتنوں اور ناانصافی سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسی امت میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور یہی وہ شخصیت ہوگی جسے ہم مسلمان امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام مہدی کوئی فرشتہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی آسمان سے اچانک نازل ہوں گے، بلکہ وہ ایک عام انسان کی طرح اسی دنیا میں پیدا ہوں گے، انہی گلیوں میں پلیں گے، انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزاریں گے، مگر وقت آنے پر اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص ذمہ داری عطا کرے گا۔ اسلامی روایت کے مطابق امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور آپ کے والد کے نام سے مشابہ ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بعض روایات میں ان کی شکل و صورت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک قدرے بلند ہوگی، ان کے چہرے پر وہ نور ہوگا جو لوگوں کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لے گا، مگر امام مہدی کا ظہور کسی عام وقت میں نہیں ہوگا۔ روایت کے مطابق اس وقت دنیا میں فتنوں کی کثرت ہوگی، ناانصافی عام ہو چکی ہوگی، طاقتور کمزور کو کچل رہے ہوں گے، اور انسانیت ایک ایسی رہنما کی تلاش میں ہوگی جو انہیں ظلم کے اندھیروں سے نکال کر انصاف کی روشنی تک لے جائے۔ اسی دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے جو امام مہدی کے ظہور کی علامات سمجھے جاتے ہیں، مثلاً مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا بڑھ جانا، جیسا کہ حالیہ دنوں میں ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں بڑے فتنے اور جنگیں ہونا، اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حجاز کے علاقے میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی واقع ہوگی جس کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کی تلاش کریں گے جو امت کو متحد کر سکے۔ ان باتوں کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو حالیہ جنگیں سعودی عرب، قطر اور عرب امارات تک پھیل چکی ہیں، اور مشرق وسطیٰ اس وقت کشیدگی کی حالت میں ہے۔ مگر اب ہم اس کہانی کے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سوالات پہلے سے زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض سیاسی واقعات نہیں بلکہ شاید وہی سلسلہ ہے جس کا ذکر صدیوں پہلے کیا جا چکا تھا۔ اگر آپ پچھلے چند سالوں پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین ایک بار پھر بے چینی اور کشیدگی کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان خطرناک کشیدگی بڑھتی جا چکی ہے، کہیں
خطے کے بڑے ممالک ایک دوسرے کے مقابل کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور بعض تجزیہ کار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب کچھ لوگ ایک خاص حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک ایسی روایت جس میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں مشرق کی سمت سے ایک آگ ظاہر ہوگی اور ایسے حالات پیدا ہوں گے جن سے پورا خطہ متاثر ہوگا۔ کچھ لوگ اس روایت کو موجودہ حالات سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید وہ آگ جس کا ذکر کیا گیا تھا صرف حقیقی شعلوں کی آگ نہیں تھی، بلکہ وہ جنگوں اور فتنوں کی بھی آگ ہو سکتی ہے، ایک ایسی آگ جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلتی ہے اور پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور پھر بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حجاز کی سرزمین یعنی آج کے سعودی عرب کا علاقہ بھی ایسے واقعات سے متاثر ہوگا، ایسے حالات پیدا ہوں گے جن کے بعد امت ایک ایسے رہنما کی تلاش میں ہوگی جو انہیں فتنوں سے نکال سکے۔ اسی وجہ سے آج کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگیاں وہی سلسلہ تو نہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا؟ کیا یہ جنگیں، یہ تنازعات اور یہ سیاسی تبدیلیاں دراصل اس بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ تو نہیں جس کے بارے میں روایات میں ذکر ملتا ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ایک اور سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، کیا یہ سب واقعات کسی بڑے ظہور کی تمہید تو نہیں؟ کیا یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں صدیوں سے بات کی جاتی رہی ہے؟ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ بات کہاں سے آئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ 27 رمضان کو کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اسی رات امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس دعوے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد چند ایسی روایات اور اقوال پر رکھی جاتی ہے جن میں آخری زمانے کے کچھ واقعات کا ذکر ملتا ہے، اور انہی روایات کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور رمضان کے کسی خاص رات سے جڑا ہو سکتا ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک عظیم آواز سنائی دے گی، ایک ایسی آواز جو لوگوں کو چونکا دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ اس آواز کے بعد دنیا کے حالات تیزی سے بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ اس روایت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے آخر میں یا آخری عشرے میں ایک آسمانی اعلان ہوگا، اور اسی اعلان کے بعد لوگوں کو ایک خاص شخصیت کے بارے میں خبر ملے گی جس کے گرد امت جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے بعض افراد یہ اندازہ لگایا کہ اگر ایسی کوئی آواز یا اعلان رمضان میں ہونا ہے اور اگر شب قدر کو خاص اہمیت حاصل ہے تو شاید وہ رات 27 رمضان ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان شب قدر کو اسی رات تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس موضوع پر معتبر علماء کی آراء دیکھتے ہیں تو یہاں ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ کئی بڑے علماء جیسے ابن کثیر اور ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر انہوں نے کہیں بھی کسی مخصوص تاریخ یا سال کو یقینی طور پر بیان نہیں کیا۔ اسی طرح معاصر علماء میں سے یوسف القرضاوی اور دیگر اہل علم بھی کہتے ہیں کہ آخری زمانے کی نشانیوں کے بارے میں روایات موجود ہیں، لیکن کسی خاص دن یا سال کا تعین کرنا درست نہیں۔ علماء کی اکثریت کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایک غیبی معاملہ ہے اور اس کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انسان تو سمجھ سکتے ہیں مگر کسی تاریخ کا قطعی اعلان نہیں کر سکتے۔